معلوم ہے پھر بھی ہم بھولے بیٹھے ہیں. اس دنیا سے ہم دل لگائے بیٹھے ہیں. یہ دنیا حضرت میرے تمہارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، انسان کو نہیں، دنیا میں اور انسان میں فرق ہے. جب سے اس دنیا کو، یعنی کہ ساری مخلوقوں میں جو دنیا ہے، سب سے زیادہ اللہ، سب مخلوقوں میں سب سے زیادہ اللہ اگر کسی مخلوق سے اگر نفرت کرتا ہے تو وہ دنیا سے نفرت کرتا ہے. دنیا میں اور دنیا والوں میں فرق ہے. یہ مثلا سمجھ لیں کہ ہم بھی دنیا ہیں تو اللہ ہم سے نفرت کرتا ہوا. اللہ اپنے بندوں سے تو بڑا پیار کرتا ہے، اس مخلوق سے بہت پیار کرتا. لیکن جو دنیا ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ جب سے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، دنیا والوں کو نہیں، آپ کو، انسانوں کو نہیں، بلکہ جب سے اس دنیا کو بنایا ہے اللہ نے اس کی طرف کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اتنی نفرت اللہ اس دنیا سے فرماتا ہے. لیکن آج ہم اسی دنیا سے دل لگائے بیٹھے ہیں. نبی فرماتے ہیں کہ انسان دو چیزوں سے محبت نہیں کر سکتا، آخرت سے اور دنیا سے. یا تو دنیا سے محبت کرے گا یا پھر آخرت سے محبت کرے گا. جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کو رلا دیا، اور جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت اپنی تباہ اور برباد کر لی. سمجھنے کی بات ہے کہ جس نے دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کے لیے نقصان کیا، اور جس نے دنیا سے نفرت کی اس نے اپنی آخرت بنا لی، آخرت اچھی کر لی. یعنی کہ دو چیزوں سے انسان محبت نہیں کرتا ہے. دیکھیں آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج اگر ہم مزاروں پہ بھی جائیں نا، مزاروں پہ تو جانے کے بعد میں میاں کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے یہی کرتے ہیں کہ اے میاں ہماری گاڑی اٹک گئی ہے، ذرا دعا کر دے کہ گاڑی نکل جائے. بھروسہ ہمارا وہاں یہ ہے کہ ہم کچھ کریں بھی نہ اور کام بھی ہوتا ہی رہے. ساری ذمہ داری ہم نے میاں پہ چھوڑ دی کہ ہم کچھ نہ کریں اور کام بھی ہمارا پورا ہو جائے. بھلا دیکھیں اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی انسان دوسرے انسان کو پانی تک نہیں پلا سکتا. پانی نہیں پلا سکتا انسان، اللہ کی جب تک کوئی مرضی نہ ہوگی. اب ہم حساب لگائیں، نمازیں ہم چھوڑیں، برائیاں ہم کریں، غیبت ہم کریں، جھوٹ ہم بولے، تمام برائیاں ہمارے اندر، اور پھر جا کے میاں کی بارگاہ میں کہ ہماری گاڑی اٹک گئی، یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے. پھر اگر کام وہاں سے نہ ہوا نا تو پھر ہمارا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ یار ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. 1 مہینہ روزانہ گئے، 2 مہینے روزانہ گئے، لیکن ہمارا کام ہی نہ بنا. تو پھر یہ جو ہے مطلب اپنے اندر جھانک کر کے انسان نہیں دیکھتا کہ ہمارے اندر کمی کون سی چل رہی ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے. لیکن وہ تمہارے لیے دعا جبھی تو کریں گے. دیکھیں اللہ والے بھی اسی بندے سے محبت کرتے ہیں کہ جس سے اللہ محبت فرماتا ہے، جس سے اللہ پیار کرتا ہے. اللہ والے بھی اسی سے محبت فرماتے ہیں. دیکھیں اور ہمیں چاہیے اگر گاڑی اٹک جائے تو سب سے زیادہ جو ملتا ہے وہ خدا کے دربار سے ملتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں آئیں، گاڑی اٹک جائے اللہ کی بارگاہ میں آئیں، آنسو بہائیں، اس لیے کہ اللہ فرماتا وہ اس بندے سے میں بڑا پیار کرتا ہوں جو میری بارگاہ میں آ کر کے روتا ہے، میری بارگاہ میں آ کر کے روتا، اس بندے سے میں بہت پیار فرماتا ہوں. لیکن ہم دیکھیں پورے ہفتے کی نمازیں صاف ہیں اور پھر اللہ والے کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہماری یہ گاڑی اٹک گئی، میاں یہ کام کر دو، ہمارے میاں یہ کام کر دو. یہ کام بھی اپنے آپ کچھ کرنا نہیں چاہتا، پوری ذمہ داری میاں کو سونپ رہا. تو میاں بھی تو جب ہی سنیں گے کہ جب تو سننے لائق ہوگا، جب تو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، ہر نیک کام کرے گا، پھر اللہ والے کی بارگاہ میں جائے گا. اگر تیری دعا قبول نہیں ہو رہی تو اللہ والے دعا فرمائیں گے، اللہ قبول فرمائے گا. لیکن پہلے اپنا آپ میں جھانک کر کے دیکھنا پڑے گا. اللہ قرآن میں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ فرماتا ایمان والو، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچے سے مراد یہی ہے کہ وہ اللہ والے جن سے اللہ پیار فرماتا ہے. کیا ہوتا ہے باہر کون پڑے گا، دیکھ لیں میں جاؤں. بلا رہے ہیں جاؤں.
میں ہی ہوں. آ جا بیٹا تم نیچے آ جاؤ. ایک تھوڑا سا اندر سے کی وہ بھی آ جائے گی. ایک بار کیا کر رہے ہیں آپ؟ کدی پیچھے دیکھو سب پیچھے تو فوٹو اندر بیٹھے والوں کاٹی تو سمنا ان کے ساتھ ان کا فوٹو لینے جا رہے ہیں. کوئی دقت تو نہیں ہے ہم سب نہ کوئی دقت سب شانتی سے چل رہے ہیں نا. سب سامنے. ہاں کوئی وہ نہیں. اچھا آپ اپنا نمبر ہے وہ سے دیکھ 72 48 72 48 1196 1196 77. کیا نام ہے؟ مستقیم رضا. مستقیم. مستقیم. فوٹو دکھانے کے لیے وہ فوٹو کیسے نا فوٹو ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک تو وقت کم ملا اور 5 منٹ یہ خراب ہو گئے. بات یہاں چل رہی تھی. دیکھیں انسان کو اپنی ذات پہ بھروسہ زیادہ ہے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کم ہے. ایک چھوٹی سی بات, موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا. جب موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, کہیں دوائی لینے کے لیے نہیں گئے, بلکہ کوہ طور پہ رب کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرتے پاک پروردگار عالم میرے پیٹ میں درد ہے اور میں کسی حکیم کے پاس نہیں گیا, کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا, میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں, درد بہت ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں جگہ چلے جاؤ, ایک بڈھی کا پیڑ ہے اور جانے کے بعد میں ایک پتا توڑ کے اسے پی لینا اور تمہارے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا, رک جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کو جیسا حکم رب کی طرف سے ملا, آپ نے اسی حکم کو بجایا اور آپ جو ہے اسی جگہ پہ پہنچے, بوٹی کا پتا توڑا, آپ نے اس پتے کو پیا اور پینے کے بعد میں ایک دم پینا تھا کہ ایک دم پیٹ کا درد رک گیا. اب اگلے دن کچھ دنوں کے بعد میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اب رب کی بارگاہ میں نہیں گئے. دیکھیں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں, رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچے بلکہ اس بوٹی کے پیڑ پہ پہنچ گئے کہ جہاں اللہ نے حکم دیا تھا. جیسے پہلے پتے کو توڑا تھا اسی بوٹی کے پیڑ پہ پہنچے اور جانے کے بعد میں ایک پتا پیا, پیٹ کا درد نہیں رکا. 2 پتے پیے یعنی کہ سینکڑوں پتے پی گئے, پیٹ کا درد نہیں رکا. جب رب کی بارگاہ میں کہی اے مولا پہلے ایک جو پہلے درد تھا وہی آج درد ہے, اور پہلے ایک پتا پیا تھا آرام ہو گیا, اب سینکڑوں پتے پی گیا آرام ہی نہیں ہوتا. رب نے فرمایا اے موسیٰ پہلے تیرا جو بھروسہ تھا پہلے مجھ پر تھا اور اب جو تمہارا بھروسہ ہے بٹو کے پیڑ پہ ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر ہو چاہے کوئی بھی ہو, جب تک رب کی طرف سے شفا نہیں آتی ہے کوئی انسان کسی کو شفا نہیں دے سکتا ہے, نہیں دے سکتا. یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے سب معاملہ. میں نے پہلے جملہ دیا تھا کہ انسان دوسرے انسان کو پانی تک نہیں پلا سکتا کہ جب تک خدا کی مرضی نہیں ہوگی. تو سب یہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے. رب کی بارگاہ میں آئیں, اللہ آواز دیتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان آؤ اپنے رب کی چوکھٹ پہ آؤ, روٹ کے مت جاؤ, پلٹ کے مت جاؤ, آؤ اپنے رب کی چوکھٹ پہ آؤ. اس لیے کہ تمہارا رب بڑا رحیم و کریم ہے, تمہیں مال بھی عطا کرنے والا, تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمانے والا. آؤ تو صحیح خدا کی بارگاہ میں. اللہ نے مال تو بہت انسانوں کو, اور یار ہم تو یار ایسے نبی کی امتی ہیں, ایسے نبی کے امتی ہیں جو رحیم و کریم بھی ہیں, میرے تمہارے پیغمبر. اور دیکھیں اللہ نے اس نبی کے صدقے میں پوری کائنات کا وجود بخشا ہے, لیکن پھر بھی نبی سجدوں پہ سجدہ کرتے تھے. اور آج ہم بھولے بیٹھے, دنیا سے دل لگائے بیٹھے ہیں, ہم آخرت کو بھول گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون تھا, اللہ نے اسے بڑا مال دیا تھا. کتنا مال دیا تھا کہ اس کے جو خزان جو تجوریوں کی چابی تھی نا تو 70 اونٹوں پہ لادی جاتی تھی. جب چابیوں کو لے جایا جاتا, صرف تجوریوں کی خزانوں کی چابی ہے 70 اونٹوں پہ لادی جاتی تھی.
تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ یار جب اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے تو تو کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں کچھ تو خرچ کر، زکوٰۃ تو دے۔ تو اس وقت میں جو ہے 25% جو ہے زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ تو کہا اتنا مال میرے پاس ہے، اگر زکوٰۃ نکال لے پاؤں تو پھر تو آدھا مال تو میرا چلا ہی جائے گا، یہ اتنا مال چلا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے تھوڑی چھوٹ کرائی، وہ چھوٹ بھی اتنی کرائی کہ تو 1000 روپے میں 1 روپیہ دے دے، 1000 میں 1 روپیہ دے دے۔ لیکن اس نے پھر بھی حساب لگایا کہ یار کئی تجوریاں چلی جائیں گی، بہت خزانہ چلا جائے گا، اس نے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کے بعد میں اب دیکھیں اپنے عیب کو چھپانے کے لیے اب اس نے ایک عورت کو تیار کیا، اس عورت سے کہا، پیسہ اسے دیا تو تجھے ایک کام کرنا ہے، جیسے میں کہوں گا وہ بات کو ماننا ہے، موسیٰ پہ تجھے الزام لگانا ہے، جیسے مجھے کہنا ہوگا پنچایت میں تجھے وہ کہنا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ وقت آیا موسیٰ علیہ السلام سے اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور اس پر موسیٰ علیہ السلام پر اس نے الزام لگوا دیا۔ اب جب پنچایت لگی تو اس عورت کو قارون نے کھڑا کیا۔ اب عورت کھڑی تو ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس نے مسئلہ پوچھا، آپ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی زنا اگر کوئی کرے تو اس کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے پتھر مار مار کے اسے تباہ اور برباد کر دینا چاہیے، ہلاک کر دینا چاہیے۔ جیسے اتنا سنا تو قارون نے کہا کہ ایک کام کرو، اگر آپ نے زنا کرا ہو تو معاذ اللہ، اس نے کہا اگر آپ نے زنا کرا ہو تو موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی نبی تھے، تیور بدل گئے، یار یہ بات کیسی کر رہا؟ اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی نبی ہو، نبی کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا، اور اگر کسی کا گمان بھی یہ ہو جائے کہ نبی گناہ کر سکتا ہے تو وہ اسلام ہی سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو قارون نے یہ الزام لگانے کے لیے عورت کو کھڑا کیا۔ اب وہ عورت بتا تو نہ سکی، منہ زبان تو نہیں کھول سکی، لیکن کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تباہ اور برباد ہونے کے لیے اس کے لیے دعا فرمائی، بد دعا کی، اور زمین کو حکم دیا زمین اس کو اپنے اندر لے لے۔ قارون جیسے موسیٰ علیہ السلام کا کہنا تھا، قارون زمین کے اندر دھس گیا، گردن تک آ گیا، اور جتنا اس کا خزانہ تھا سارے خزانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، اے زمین اس کے قارون کے خزانے کو بھی زمین کے اندر لے لے۔ زمین پھیلی، تمام خزانہ اس کا زمین کے اندر دھس گیا، اور قارون بھی قیامت تک کے لیے زمین کے اندر دھس گیا۔ اب دیکھیں ایک وقت وہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کو تشریف لے جا رہے تھے، چاروں طرف تلواروں کا ٹارگیٹ، چاروں طرف غدار کھڑے ہیں مارنے کے لیے نبی کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے نکل گئے، اور جو ظالم کھڑے تھے تلواریں لے کے انہیں خبر تک کی نہیں ہوئی کب نکل گئے۔ پہنچے حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں ہیں، ایک جگہ پہنچے، آپ آرام فرما رہے تھے۔ اب مکے میں معاملہ یہ تھا کہ مکے میں لوگوں نے کہا کہ محمد کو پکڑ کے لاؤ، محمد کو پکڑ کے لاؤ، جو محمد کو پکڑ کے لائے گا اسے اتنا انعام دیا جائے گا۔ بات طے یہ ہوئی کہ جو پکڑ کے لے کے آئے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ تو ایک سراقہ نام کا تھا، اب تو وہ صحابی ہیں، ایک اس وقت صحابی نہیں تھے، سراقہ نام کے نکلے، اور جانے کے بعد میں دیکھا وہ پیچھے پیچھے چلتے گئے، پہنچ گئے اس جگہ پر پہنچ گئے کہ جہاں تمہارے پیغمبر ٹھہرے ہوئے تھے، پیچھے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں جب دیکھا حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سراقہ آ رہا ہے پکڑنے کے لیے۔ تو نبی نے زمین کو حکم دیا کہ زمین سراقہ کو اپنے زمین کے اندر لے لے، اپنے اندر لے لے۔ جیسے نبی کا فرمانا تھا کہ زمین چری، زمین پھیلی اور سراقہ کو زمین کے اندر لے لیا، گھٹنوں تک زمین کے اندر دھس گئے۔ جب یہ معجزہ نبی کا دیکھا سراقہ نے تو عرض کرنے لگے کہ آپ تو بڑے سخی ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ مجھے بھی معاف کر دیجئے، میں آپ کو پکڑ کے نہیں لے جاؤں گا، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ نبی نے فرمایا زمین سراقہ کو چھوڑ دے۔ دیکھیں یہ رحم والی بات ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا، قارون نے کہا مجھے معاف کر دیجئے، لیکن الزام لگایا تھا زنا کا۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلالی نبی تھے کہ آپ نے معاف نہیں کیا، جب حکم دے دیا تو زمین نے اس کو اپنے اندر لے لیا، چاہے کتنی معافیاں قارون نے مانگی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہیں کیا۔ لیکن نبی کی چوکٹ ہے کہ سراقہ پکڑنے کے لیے آیا ہے، نبی نے فرمایا زمین چھوڑ دے۔ زمین پھیلی اور سراقہ کو زمین کے اندر اپنے اندر سے نکال دیا۔ اب دل میں خیال یہ آیا، ذہن جو گھوم رہا تھا 100 اونٹوں پہ گھوم رہا تھا، کچھ دور چلا، اور جانے کے بعد میں پھر خیال آیا کہ یار میں جا تو رہا ہوں، واپس 100 اونٹ چلے جائیں گے، اب کو اور کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ سراقہ پھر آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد میں جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا، عرض کرتے یا رسول اللہ سراقہ پھر آگے آ رہا ہے، پھر بڑھ رہا ہے، گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا زمین چر جا۔ زمین پھیلی، سراقہ کو پھر کمر کی برابر زمین نے اپنے اندر لے لیا، کمر کے برابر دب گئے۔
تو سراقہ نے پھر نبی کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اس بار اور مجھے معاف کر دیں، ایک مرتبہ اور مجھے معاف کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحم دل، نبی نے زمین کو حکم دیا زمین سراقہ کو چھوڑ دے، زمین سراقہ کو چھوڑ دے۔ زمین نے سراقہ کو پھر زمین سے اپنے اندر سے نکال دیا۔ اب پھر کچھ دور چلے، پھر ذہن میں خیال آیا کہ یار سونٹ جا ہی رہے ہیں، سونٹ چلے ہی جائیں گے، اب کو اور کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ تھوڑی دور چلا تھا، پھر واپس آیا، حضرت ابوبکر صدیق نے پھر دیکھا، پھر عرض کی یا رسول اللہ سراقہ پھر آ رہا ہے۔ نبی نے پھر زمین کو حکم دیا، زمین کو حکم دینا تھا کہ زمین چری اور سراقہ کو گردن کی برابر اپنے اندر دبا لیا۔ اب گردن کے برابر دبے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذہن میں بات یہ آئی کہ یار جو نبی کہہ رہے ہیں، جو نبی حکم دے رہے ہیں، اللہ اس کو پورا کر رہا ہے۔ اگر اب کی بار اگر میں نے بڑھا تو پھر زمین کے اندر پورا ہی دھس جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ معجزہ نبی کا جب سراقہ نے دیکھا، یہی کہنے پر مجبور ہو گئے، گردن تک دبے ہوئے تھے، عرض کرتے یا رسول اللہ مان گیا ہوں، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اگر آپ اس بار اگر مجھے زمین سے باہر نکالیں گے تو میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ نبی نے نکالا، زمین کے اندر سے نکالا، اور سراقہ وہ سراقہ نہیں رہے، پھر تو اللہ کے رسول کے صحابی بن گئے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ تو وقت ہو گیا ہے کہ وقت جو ہے مطلب یہ ادھر ادھر نکل گیا، باتیں بہت ساری تھیں، لیکن کیا کریں، وقت باہر بھی لوگ بیٹھے ہیں، دھوپ میں بیٹھے ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ انشاءاللہ پھر اگلے جمعے کو اگر جیتے رہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر بات چیت ہوگی۔ میں بھی کلمہ پڑھوں، آپ بھی کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔